حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حصول معرفت کی خاطر بے حد عبادت اور ریاضت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اونی لباس پہنا، محبت الہی میں فقر و فاقہ اختیار فرمایا اور عشق الہی میں آپ ثابت قدم رہے۔ بہت سی مشکلات آئیں مگر آپ نے صبر سے کام لیا اور اپنے وقت کے جلیل القدر علماء، مشائخ اور صوفیاء سے اکتساب فیض حاصل کیا، اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے اور آپ کے شیخ کامل کی نگاہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر معرفت کی تکمیل فرمائی۔ حضرت احمد حماد سرخسی اور حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہما کو ساتھ لے کر حضور گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ دو افراد کو ساتھ لیا اور آپ مرکز الاولیاء یعنی کہ لاہور کی طرف چل دیے۔ اور جب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے تو آپ نے بیرون باٹی دروازے پر آپ نے قیام فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کفر و شرک کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے شہر کو نور اسلام سے روشن فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے لاہور کو پاک و ہند کے تمام شہروں کا قطب قرار دیا، اور حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس شہر کی برکت پورے ہند میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور برکت کیوں ہے؟ برکت کی وجہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے لاہور جو تھا یہ اسلام کا قلعہ بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن اخلاق، حسن کردار اور نرم گفتار سے کئی دنوں میں آپ کی محبت راسخ ہو گئی۔ لاہور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 30 سال سے زائد قیام فرمایا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال سے زائد، اور اس تمام عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا اور لوگوں کو گمراہیوں سے ہٹا کر جنت کی طرف لے کر آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے داغ سیرت، دلکش گفتگو، پر نور شخصیت اور دلوں میں اتر جانے والے علم و حکمت کے پھول لوگوں کو کفر سے، شرک سے اور برائیوں سے نکال کر ہدایت کی راہ کی طرف آپ نے گامزن فرما دیا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر آ کر قیام فرمایا اس کے ساتھ ہی مسجد کی بنیاد رکھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف مالی معاونت کی مسجد کی تعمیر میں بلکہ آپ نے مزدوروں کی طرح ایک وقت کا اور ہر زمانے کا ولی ہے اور وہ مزدوروں کی طرح مسجد میں کام کر رہا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد تعمیر کی اور بڑی محبت اور لگن کے ساتھ آپ نے تعمیر میں حصہ بھی لیا۔ جب یہ مسجد تعمیر ہو گئی تو پھر اس وقت کے لوگوں نے اور علماء نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کی مسجد کا جو محراب ہے یہ جنوب کی طرف زیادہ ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے علماء کو دعوت دی اور دعوت دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود امامت فرمائی۔ امامت فرمانے کے بعد آپ نے جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف اور علماء کی طرف متوجہ ہوئے اور توجہ فرما کر کہتے ہیں بھائی دیکھو قبلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے محراب کی طرف دیکھا تو سامنے کعبہ نظر آ رہا تھا، اور جتنے بھی حجاب تھے اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیے تھے۔ اور فتاوی فیض الرسول میں حضرت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا ہوا تھا، اسی وجہ سے تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یقین سے فرمایا کہ وہ سامنے دیکھو کعبہ ہے۔ آپ کے یقین کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حجاب ہٹا دیے اور لوگوں کو قبلہ نظر آیا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لاہور کا ایک نائب حاکم تھا جس کا نام حاکم رائے تھا، اور وہ دل میں اسلام سے نفرت کرتا تھا اور عداوت رکھتا تھا، مگر بظاہر مسلمانوں سے بڑی نرمی کے ساتھ پیش آتا۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں کچھ عرض کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دل کی سختی کو نرمی میں بدلنے کی دعا فرمائی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والے جب نظر فرما دیتے ہیں نا تو پھر حالات کیا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی، یہ وہ دعا فرما رہے ہیں کہ جن کی قبولیت کا انتظار قبولیت کرتی ہے، تو آپ نے جب دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے دل کو نرم فرما دے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نرم فرما دیا۔
تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر وہ ساری زندگی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا، اور پھر وہ ساری زندگی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہو گیا، اور اپنی ساری زندگی اس نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزاری، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رائے راجو کو شیخ ہندی کا لقب عطا فرمایا، تو آگے چل کر مشہور و معروف بزرگ ہوئے، اور آج تک عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور ان کا مزار شریف بھی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے بالکل ہی قریب ہے، ساتھ ہی ہے تقریباً۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات یہ تھے کہ آپ دن کو تدریس فرماتے تھے اور رات کو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں بے علم لوگ عالم بن گئے، اور لاکھوں وہ لوگ جو راہ حق سے ہٹ چکے تھے وہ راہ حق کے مسافر بنے، جو ناقص لوگ تھے آپ ان کے لیے پیر کامل تھے، اور جو کامل لوگ تھے آپ ان کی رہنمائی فرماتے رہے، اور آج بھی دور دور سے لوگ آپ کے مزارات پر حاضر ہو کر اپنے من کی مرادیں